شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. جیسے انڈین میڈیا بھولا ہوا اس واقعے کے فوری بعد 2-3 منٹ کے اندر انہوں نے پاکستان پہ الزام لگانا شروع کر دیا, اور جواب میں ہم نے ایسے وہاں پر بلاگز دیکھے انڈین جو ایکس جنرلز ہیں یا جو فوج کے ان کے ملازم ہیں کہ انہوں نے کچھ سجیسٹ کیا مودی گورنمنٹ کو, اور ہم نے بعد میں دیکھا کہ ان کے جو سیکرٹری آئے پریس کانفرنس کرنے اور انہوں نے اقدامات کا اعلان کیا پاکستان کے خلاف, وہ کم و بیش وہی تھے جو بلاگز میں بتائے جا رہے تھے یا انڈین میڈیا سجیسٹ کر رہا تھا کہ گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے, یعنی ایک پبلک پریشر کریٹ کیا گیا. تو انڈیا کی طرف سے جو اقدامات کیے گئے ان میں سے سر فہرست جو اس وقت زیر بحث ہے وہ انڈس ٹریٹی کا معطل کیا جانا ہے, جس پر مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت ایک طرفہ طور پر ایسا نہیں کر سکتا. بھارت کی طرف سے کیے گئے اقدامات یا جو معطلی کی گئی اس کی کیا اہمیت ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 5 منٹ کے اندر سارا انڈین میڈیا کھڑا ہو گیا اور یہ کہنے کے لیے کہ پاکستان نے کیا ہے. کوئی ایویڈنس نہیں تھی, کوئی کچھ نہیں تھا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تیاری تھی. وہ تیاری انڈیا میں ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایک فون کال ہی ہوتی ہے اور بریفنگ ہو جاتی ہے سب کی, اور اس میں سب تیار ہو جاتے ہیں. ویسے بھی انڈین میڈیا جو ہے اس وقت زیادہ تر ہندوائزڈ ہے اور وہ مسلمانوں کے خلاف ہے, اور وہاں چلتا بھی وہی ہے. بی جے پی ہے نا پاور میں جی. مگر سب سے امپورٹنٹ بات میں سمجھتا ہوں اس لیے تھی, یہ جے ڈی وینس کے لیے سب کچھ کیا گیا. یہ جو انڈین میڈیا نے جو شو ڈالا ہے یہ انڈین گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے نہیں ڈالا, یہ جے ڈی وینس کو بتانے کے لیے ڈالا ہے کہ اب اگر انڈین گورنمنٹ کچھ کرے گی تو وہ کہے گی ہم کیا کرتے ہیں, آپ نے تو دیکھ ہی لیا میڈیا کیا کہہ رہا ہے. یہ جے ڈی وینس کے لیے کیا گیا, جواز دینے کے لیے, جے ڈی وینس کو بتانے کے لیے, اس کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے کہ ہماری حکومت جو اب کرنے جا رہی ہے وہ جائز ہے اور یہ پاکستان نہیں کیا ہے. اگر انڈین میڈیا اس کو کریٹیکلی دیکھتا تو شاید پریشر ہی نہ بنتا جی. تو پریشر بنانے کے لیے انڈین میڈیا کی ضرورت تھی. تو انڈین میڈیا یہ گیم کھیلتا ہے انفارچونیٹلی. وہ آزاد میڈیا نہیں رہا جو پرانے زمانے میں ہوتا تھا. وہاں کے جو مالکان ہیں وہ دیر آل پرو بی جے پی, اور وہ بڑے فائدے اٹھاتے ہیں بی جے پی سے, اور ایکچولی وہ تو آفیشیلی انڈورس بھی کرتے ہیں, فنڈ ریزنگ بھی کرتے ہیں. تو سارا انڈین میڈیا کے جو مالکان ہیں they are not journalists, they are corporates. تو وہ corporations ہیں, they are supporting بی جے پی. تو this is what happens. اور لوگوں نے اپنی روٹی پانی ہے, میڈیا وہ پرانے زمانے کی انڈیپینڈنٹ جرنلزم کوئی نہیں ہے, سب نان سینس. تو اب بات یہ ہے کہ یہ تو پہلی بات تھی. دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا نے جو اقدامات لیے جو انہوں نے سو کالڈ اسٹیپس لیے, اس میں ظاہر ہے سب سے زیادہ شور تو اسی چیز پہ پڑا ہوا ہے کہ جی انڈس واٹرز وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سسپینڈ کر دیے. ایکچولی وہ کر نہیں سکتے. جو قانون ہے وہ ہم سب نے پڑھا ہے اور بڑا آسان ہے, وہ آپ گوگل کر لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. یونیلیٹرلی کوئی ملک بھی اس کو ختم نہیں کر سکتا. اس کے اندر ٹرمینیشن کلوز ہی نہیں ہے. اس کے اندر کلوز ہے کہ پہلے 3 ٹیئر لیول ہے کہ پہلے آپ آپس میں جو بھی مسئلہ ہے وہ ڈسکس کریں گے, وہاں نہیں ہوتا تو پھر کوئی انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ, نیوٹرل ایکسپرٹ آئے گا, اس کے ساتھ بات کریں گے. وہ نہیں ہوتا تو پھر آپ انٹرنیشنل کورٹ لے کے جائیں گے. مگر کوئی یونیلیٹرلی کوئی ایک ملک اس کو ختم نہیں کر سکتا, اس کو معطل نہیں کر سکتا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو وہ تو یہ ڈرامہ ہے. اچھا, اب ڈرامہ ہے تو کیا یہ کتنا سیریس ہے یہ؟ انڈین میڈیا تو چاہتا ہے کہ جی آپ پانی بند کریں, یہ کرے وہ کرے. پاکستان کا بھی رسپانس اسی کا ہے, کر کے تو دیکھو ٹھیک ہے, بیکاز پاکستان کا تو یہ موقف ہے نا کہ 2 صورتیں ہیں جس میں ہم سمجھیں گے کہ وی آر ایٹ وار, جنگ کا اعلان ہو چکا ہے. ایک یہ کہ آپ ہمارے پانی کو آپ تنگ کریں گے, ہمیں پانی کو روکیں گے, اور دوسرا یہ کہ کراچی پورٹ کو اگر آپ بلاکیڈ کریں گے, اگر آپ کی سبمریز آ جاتی ہیں اور کراچی پورٹ کو آپ بلاکیڈ کر دیتے ہیں, تو اس کو بھی ہم سمجھیں گے ایز این ایکٹ آف وار. ایکٹ آف وار کے اندر ہم نے حق رکھا ہوا ہے فرسٹ یوز آف نیوکلیئر ویپنز. تو بڑی اسٹریٹ فارورڈ سی پاکستان کا رسپانس ہے کہ یہ 2 ایریاز ہیں, یہ ریڈ لائنز ہیں, پانی اور کراچی کو بلاک کرنا. کیونکہ کراچی کو بلاک کر دیا تو سارا پاکستان بلاک ہو گیا نا. تو اس لیے دیز آر دا 2 ریڈ لائنز. دس ول لیڈ ٹو ڈیکلیریشن آف وار. ہم سمجھیں گے کہ انڈیا نے ہمارے اوپر جنگ کا اعلان کر دیا. اگر ایسی بات ہے تو پھر جنگ ہوگی. اگر جنگ ہوگی تو پھر اور بھی ہماری ایک پالیسی ہے کہ ہم نیوکلیئر ویپنز کس سٹیج پہ استعمال کریں گے. وہ بھی 3 لیولز ہیں. اچھا, ایک لیول وہ ہے کہ ہماری فوج کو بارڈر کے اوپر ہی شکست ہو جاتی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ اب ہندوستان کی فوجیں اندر آنے والی ہے, تو ویل یوز نیوکلیئر ویپنز. دوسرا یہ ہے کہ کہیں بہت بڑے علاقے کے اندر ان کی فوج آ جاتی ہے. ایسے نہیں کہ سارا پاکستان انہوں کہ ہماری فوج کولیپس کر گئی, مگر کسی ایک علاقے کے اندر وہ 50 میل یا 100 میل اندر آ جاتے ہیں اور کوئی قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لائک وہ دھمکی دے رہے ہیں آزاد کشمیر کو, تو پھر بھی ہم نیوکلیئر ویپنز استعمال کریں گے. ٹھیک, تو یہ تو دیز آر دی کنٹینجنسیز کہ اگر اس قسم کی صورتحال ہوگی تو ویل یوز نیوکلیئر ویپنز. اور ہم نے اسی لیے وہ جو ایک ٹریٹی ہے نو فرسٹ اسٹرائک, جس میں ٹریٹی یہ کہتی ہے کہ ہم پہلے نہیں ہوں گے استعمال کرنے کے لیے, ہم نے وہ سائن نہیں کی.
ہمارا سارا نیوکلیئر ڈیٹرنس از بیسڈ آن کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم استعمال کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نوبت نہیں آئے گی, وہاں تک ہندوستان نہیں جائے گا. بیکاز اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے, ایک تو دنیا انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کو نہیں جانے دیں گی, وہ روک دیں گے. دوسرا یہ ہے کہ پھر ہندوستان کا ہم سے زیادہ نقصان ہو جائے گا. زیادہ از اے بگر کنٹری, ہمارا تو چھوٹی سی ملک ہے کمپیئر ٹو انڈیا ان ٹرمز آف GDP, ان ٹرمز آف فارن انویسٹمنٹ, یہ وہ وغیرہ وغیرہ. تو آئی تھنک انڈیا ول ناٹ گو دیٹ فار. تو مگر اب سوال یہ ہوا کہ یہ پھر انڈیا کرے گا کیا. ٹائم ہے تو میں ڈسکس کروں, نہیں تو ٹیک اے بریک اینڈ ویل گو ٹو دی ادر کویسچن. یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے جو نیکسٹ ہے کہ انڈیا کیا کر سکتا ہے اگر اس پر اسے عالمی رد عمل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو اعلانات اس کی جانب سے کیے گئے, تو بھارت کے اسٹیپس کیا ہو سکتے ہیں اور پاکستان سچویشن کو ایسکیلیٹ ہونے سے روکنے کے لیے. جو انڈین ڈیفنس اینالسٹ ہیں وہ تو بھاشن دے رہے ہیں کہ آپ اسرائیلی اور امریکن پلے بک سے لیں درس اور پاکستان پہ اٹیک کر دیں, عالمی قوانین اس کی اجازت دیتے ہیں اور ریسٹرینٹ سے کام لینے کی اب کی بار کوئی ضرورت نہیں ہے. تو کس حد تک انڈیا جا سکتا ہے پھر؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ وہ دھمکی یہی دے رہے ہیں نا کہ ہم پانی کے ساتھ کھیلیں گے, آپ کے پانی کے ساتھ کھیلیں گے. اب وہ کیا کھیل سکتے ہیں, پانی کو ڈائیورٹ کر سکتے ہیں اوپر, تاکہ آپ کے وہاں جو پانی آتا ہے دریا میں وہ پانی آپ کو پورا نہ ملے. وہ راتوں رات نہیں ہو سکتا, اس کے لیے پورا انفراسٹرکچر بنانا پڑتا ہے پانی لینے کے لیے. ڈیمز تو صرف ہائیڈرو الیکٹریسٹی کے لیے آپ بنا سکتے ہیں, اسٹوریج کے لیے نہیں بنا سکتے, یا ڈائیورٹ کینالز نہیں کر سکتے وہاں سے انڈر دا ٹریٹی. آج اگر ٹریٹی کو ختم بھی کر دیتے ہیں اور انڈیا یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہاں سے پانی لینا ہے انڈیا نے, تو انڈیا کو پانی کے لیے وہ انفراسٹرکچر بنانے کے لیے کم از کم 5 سے 10 سال چاہیے. تو یہ راتوں رات تو کر نہیں سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر انڈیا ایسی حرکت کرتا ہے تو پھر ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا ہے کہ جو اوپر والے پانی والے ہیں, وہ اپر رائپیرین, وہ اگر یونیلیٹرلی آپ کا پانی ڈائیورٹ کرتے ہیں تو پھر صرف انڈیا پاکستان کے ساتھ کر سکتا, تو چائنا انڈیا کے ساتھ کر سکتا ہے. چائنا سارا انڈیا کا باقی جو دریا ہیں جو آتے ہیں وہ چائنا سے آتے ہیں, ٹبٹ سے آتے ہیں, چائنا سے آتے ہیں. تو اگر یہ انڈیا نے پاکستان کے ساتھ یہ کیا اور ایک نیا پریسیڈنٹ کر دیا کہ جو انٹرنیشنل ٹریٹی ہے اس کو وائلیٹ کر کے اور اپر رائپیرین کے طور پہ پانی ڈینائی کر دیا ٹو اے لوور رائپیرین, تو پھر چائنا بھی یہ کر سکتا ہے کل کو. تو انڈیا اتنی بڑی رسک نہیں لے سکتا کہ وہ ایسی کوئی چیز کرے جس کے ساتھ انٹرنیشنل اوپینین جو ہے وہ انڈیا کے خلاف ہو جائے اور ایک ایسا پریسیڈنٹ بن جائے کہ چائنا بھی ان کے ساتھ کر سکے کل کو. تو یہ نہیں کرے گا انڈیا, کسی قسم کا انفراسٹرکچر نہیں بنائے گا. ہاں تھوڑا بہت تنگ کر سکتا ہے ٹائمنگز کے اوپر, پانی جو ریلیز ہوتا ہے فرام دا ڈیمز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, اسپیشلی آن دا جیلم. تو یہ چھوٹی موٹی حرکتیں کر سکتا ہے, اس سے خاص فرق نہیں پڑے گا. سو دیر از نو ڈینجر کہ آور ریور فلوز ول بی افیکٹڈ. یہ جو ہے نا معطل کر دیا میننگ لیس, اٹس جسٹ ڈراما. آگے آئیے لوگ, یہ جو آپ نے بھی بات کی کہ جی اسرائیلی کی یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اسٹرائکس, وہ کر کے دیکھ لیا انہوں نے بالاکوٹ کیا تھا تو آپ نے دیکھا کیا ہوا. تو وہ اگر کریں گے تو جیسے وہ کہتے ہیں نا منہ توڑ جواب ملے گا, ابھینندن کی طرح کا جواب. وہ پھر نہیں, وہ ان کو پتہ ہے ہماری ایئر فورس از ویری اسٹرانگ, بیٹر دین دیئر ایئر فورس. اور اگر تو یہ وہ بھی نہیں ہے, جو اسٹریٹجک اسٹرائکس اگر کریں گے بھی تو واپس جو ہے نا چپیڑ پائے گی, سرجیکل اسٹرائک کے وہ واپس وہی ہوگا. واٹ اباؤٹ LOC اگر دوبارہ گرم کر اب ایشو یہ ہے کہ LOC کو گرم کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ LOC ہی گرم کریں گے. مختلف جگہ کے اوپر وائلیشنز ہوں گی, لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے اور سیز فائر ختم ہو جائے گی. یہ اس لیے کہ اس کے ساتھ وہ اپنی میڈیا کو بتا سکتے ہیں ہم نے وہ اس کو پریٹینڈ یہ کریں گے کہ ہم گئے تھے 25 میل, ہم یہ ڈسٹروائے کر کے آ گئے. اچھا ٹھیک ہے, اور وہ لینڈ بیسڈ ہوگی, جہاز وغیرہ نہیں رسک کریں گے. تو جہاز رسک کرتے ہیں, وہ گر جاتے ہیں تو ایویڈنس مل جاتی ہے کہ یہ ہوا ہے. یہ فوجی جب مارے جاتے ہیں ادھر ادھر پتہ ہی نہیں لگتا کہاں مارا گیا, کون مارا گیا, جو مرضی آپ بیانیہ بنا لیں وہ بیانیہ بن جاتا ہے, اور انڈین میڈیا تو اپنا بیانیہ کو چلائے گا. تو میرا خیال ہے LOC کے اوپر یہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کریں گے. اور ابھی خبریں آ رہی ہیں آلریڈی کہ ایک آدھ جگہ پہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا ایک بندہ مارا گیا, ہم نے 3 ان کے مار دیے, جبکہ پاکستان نے کہا کہ ایک فوجی پکڑا ہے ہم نے. تو یہ چیزیں اب آپ دیکھیے گا, LOC سیز فائر ختم ہو جائے گی اور LOC ہاٹ ہو جائے گی. اچھا, اس کا مقصد یہ ہے کہ کم از کم پاکستان کی فوج جو اس وقت ویسٹرن بارڈر پہ اور ٹیررزم کے خلاف جہاد کر رہی ہے اس کو پل کیا جائے ٹو دس سائڈ. جب آپ اس کو فوج کو ادھر پل کریں گے ٹورڈز دا ایسٹرن بارڈر تو ظاہر ہے آپ کے خرچے بھی بڑھ جائیں گے, آپ کو بجٹس بھی اور ضرورت پڑے گی. پاکستان کی اکانومی از آلریڈی ان اے بٹ آف ٹربل, تو وہ اور بھی پیسے پھر دینے پڑیں گے فوج کو ٹو ڈیفینڈ دی ایسٹرن بارڈر. تو یہ جو سیز فائر ہے دس واز پلئنگ اے ویری وائٹل رول آپ کو اسٹیبلٹی دینے کے لیے, مگر اگر یہ توڑیں گے اس کو تو دین دیٹ ول کریٹ ڈیفیکلٹیز. تو میرا خیال ہے ایک تو یہ کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایکٹس آف ٹیررزم جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں.
پہلے بھی ٹارگیٹڈ کلنگز ہو رہی تھیں یہاں، اب شاید اور یہ ٹارگیٹڈ کلنگز ہوں گی اور بلوچستان اور ٹی ٹی پی کو اور شاید امداد ملے ٹو ڈو واٹ دے آر ڈوئنگ، بی ایل اے وغیرہ کو. تو اس قسم کی چیزیں یہ کریں گے اور یہی کریں گے. اب تو وہ کھلے کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہم نے تو پاکستان کے 4 ٹکڑے کرنے ہیں، 2 ٹکڑے پہلے کر دیے تھے، 2 اور کرنے ہیں، اور اب بلوچستان کو تو ہم نے کرنا ہے، یہ تو ان کو تو ریکگنائز کر لیں گے ایز این انڈیپینڈنٹ، یہ وہ وغیرہ اس قسم کی بات. بالکل دھمکیاں دی جا رہی ہیں اوپنلی. تو میرا خیال ہے اس قسم کی وہ چیزیں کریں گے. بٹ ہر چیز کے لیے جیسے آج آپ نے سن لیا آپ کی نیشنل سیکورٹی کی انہوں نے جو بات کی ہے، ہر چیز کے لیے جواب ہوگا یہاں. اینڈ مگر آف کورس کہ اس قسم کی ٹینشن جو ہے از ناٹ گڈ فار انڈیا اور پاکستان. ٹھیک، وہاں تو فارن انویسٹمنٹ بڑی ہے، وہ بھاگ جائے گی اگر کوئی وار شور کی تو ہو گیا نا شروع کہ وار ہونے لگا تو بڑا مسئلہ بن جائے گا ہمارے لیے بھی ان کے لیے بھی. تو کوئی تیسرا ملک تصفیہ کرا سکتا ہے؟ جیسے 1971 کے بعد ہم نے دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب رشیا گئے تھے کہ معاہدہ کرا دیں انڈیا کے ساتھ. پھر 2001 میں ہم نے دیکھا امریکہ کا کردار رہا. کارگل کے انسیڈنٹ کا آپ نے ابھی تذکرہ کیا. تو ابھی اس سچویشن میں کوئی ملک اس پوزیشن میں ہے جو ٹینشنز کم کروائے؟ نہیں، میرا نہیں خیال. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا چاہتا ہی نہیں ہے کہ ٹینشنز کم ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ ٹینشنز کم ہوں، انڈیا نہیں چاہتا کہ ٹینشنز کم ہوں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس وقت بڑے کمزور ملک بن چکے ہیں، ہمارے ایک بڑا خطرناک دور سے ڈور رہے ہیں، اندرونی حالات بھی اچھے نہیں ہیں، لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، ہمارے ہاں بھی تو مسئلے بنے ہوئے ہیں نا، اور اوپر سے آئسولیٹ بھی ہوئے ہوئے ہیں. امریکہ اس طریقے سے جپھی نہیں ڈالے ہوئے ہمیں، اور اکانومی جو ہے وہ بھی ایسے ہو رہی ہے، اور ایران اور افغانستان کے ساتھ تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں اینڈ سو آن. لیکن بھارت کے بھی تو اندرونی حالات اتنے بہتر نہیں ہیں، اور بنگلہ دیش کے ساتھ اس نے دیکھیں اس کا معاملات کس طرح بگڑے، خارجہ سطح پر بھی وہ اکیلا ہوتا جا رہا ہے. نہیں ہو رہا. اچھا، ہاں، انڈیا کے حالات اندرونی جو بھی ہوں گے وہ ابھی بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کی ڈارلنگ ہے. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم ڈارلنگ نہیں ہیں، وہ ابھی بھی ڈارلنگ ہے. ابھی بھی ساری فارن انویسٹمنٹ جو ہے ان کو بڑی ملتی ہے. ابھی بھی عرب ورلڈ جو ہے وہ انڈیا کو سپورٹ کرتا ہے. ابھی سعودی عربیہ نے اور یو اے والوں نے بلینز آف ڈالرز آف انویسٹمنٹ ان انڈیا کی. تو انڈیا بالکل آئسولیٹڈ نہیں ہے، ہم تھوڑے سے آئسولیٹڈ. تو بنگلہ دیش کے ساتھ جو معاملات ہوئے کوئی نہیں، چھوٹی سی چیز ہے ان کے لیے، اس کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی از ناٹ انٹرسٹڈ ان دیٹ. ہاں، اور پھر یہ کہ کیونکہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے ساتھ مل کے چائنا کے ساتھ ایک محاذ بنا رہا ہے تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو تو یہ بات نہیں پسند آئے گی، بکاز وہ تو چاہتے تھے کہ انڈیا کا ڈومیننس ہو اس ایریا میں اور چائنا کی ڈومیننس نہ ہو، مگر اب چائنا کی ڈومیننس ہونی شروع ہوگی. تو اس لیے آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از آف کانسیکوینس. انڈیا اندر جو بھی حالات ہیں ابھی بھی وہ بی جے پی کا سپورٹ ہے، ابھی بھی انہوں نے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے سب کچھ. اپوزیشن کمزور ہے اور نریندر مودی سالڈ فرام دا لوکل پوائنٹ آف ویو. ابھی کوئی اس کو خطرہ نہیں کسی قسم کا. اور اگر ہم پاکستان کے رسپانس کی طرف آئیں، اگر وہاں سنتاس معاہدے کی بات ہو رہی ہے تو یہاں شملہ معاہدے کی آج بات کی گئی کہ اس کو ہم پھر معطل کرنے کا جواز رکھتے ہیں، اختیار رکھتے ہیں. ہاں دیکھیے، وہ میرا خیال ہے یہ بھی اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. معطل تو سارے آپ کر ہی دیں تو کیا فرق پڑتا ہے اگر اس کا کوئی پریکٹیکل کانسیکوینس نہیں ہے. شملہ میں کیا کہا تھا؟ شملہ میں یہ کہا تھا، پہلے یہ ہمارا موقف تھا کہ یو این ریزولوشنز کے تحت سب کچھ ہوگا، تھرڈ پارٹی میڈیشن ہوگی. دیٹ واز دی اوریجنل. شملہ میں ہم نے یہ کہا کہ براہ راست بائی لیٹرلی اس کو ہم طے کریں گے. ٹھیک ہے، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اب شملہ اکارڈ کو بھی ہم ختم کرتے ہیں تو ہمارا پھر یہ موقف ہوگا کہ ہم واپس جا رہے ہیں ٹو دی انٹرنیشنل ریزولوشنز، ہم اس کو پھر انٹرنیشنلائز کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کوشش کریں، مگر میں آپ کو پھر بتاؤں ہم زیادہ کامیاب نہیں ہوں گے. اس وقت انڈیا کا جو کلاؤٹ ہے ود دی ویسٹرن ورلڈ وہ امریکہ کی وجہ سے، بیکاز اینٹی چائنا جو پوزیشن امریکہ نے لی ہوئی ہے اور یورپ نے لی ہوئی ہے، اس کے لیے انڈیا از این امپورٹنٹ پلیئر. یہ جو کوڈ گروپ جو بنا ہے جس کے اندر انڈیا، امریکہ، آسٹریلیا اور جاپان ہے، اگینسٹ چائنا ہے، ایسٹ چائنا سی، ساؤتھ چائنا سی، پھر اس سے پیک کے خلاف ہیں یہ سارے، اسی لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے انڈیا کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. انڈیا چاہتا ہے کہ پاکستان کو کسی طریقے کے ساتھ توڑ دیا جائے اور پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے، اور اس کے لیے سب سے بڑا ان کے لیے جو اہم رول ادا کر سکتا ہے وہ امریکہ ہے. کلنٹن کے زمانے میں 2000 میں 25 سال پہلے بھی کوشش کی، اب پھر وہ کوشش کرنے لگے ہوئے. انہیں پتہ ہے ٹرمپ ایسا آدمی ہے جو کہ جلدی فیصلے کرتا ہے، اور پھر تیار ہو گئے ہیں ٹرمپ کو جیتنے کے لیے. ابھی بھی کوشش کی تھی پی ٹی آئی والوں نے کہ ٹرمپ کو اینٹی پاکستان کیا جائے، وہ نہیں مانا. تو یہ انڈیا والے بھی دھکا دے رہے ہیں اسی چیز کو. تو رسپانس آف پاکستان آپ کو نپا تلا لگتا ہے یا ایسے سخت ہونا چاہیے تھا؟ نہیں، میرا خیال ہے بالکل صحیح ہے. اس سے زیادہ سخت کیا کر سکتے ہیں؟ یہی کہہ سکتے تھے نا کہ جی
ہم بھی اب کوئی کارروائی کریں گے انڈیا کے خلاف, یا انٹرنیشنل انکوائری کا کہہ دیتے اس واقعے کی. نہیں, وہ تو دیکھیے, وہ تو ہم کہہ رہے ہیں, کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی جو حرکتیں ہیں ان کو مگر انٹرنیشنل انکوائری کون کرے گا؟ تو یو این ہی کر سکتا ہے. یو این کے اندر ہماری بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں, ٹو بی ویری آنیسٹ. اسی لیے کشمیر کا ایشو جو ہے وہ دب گیا وہاں. تو اب میرا خیال ہے کہ بڑا اچھا رسپانس ہے, سوبر ہے, اور کوئی وار منگرنگ نہیں ہے, مگر بڑا فرم رسپانس دیا ہے. اور یہ دیکھنا پڑے گا آن دا گراؤنڈ کیا ہوتا ہے آگے. اب انڈیا جو بھی کرے گا اس کا کاؤنٹر ہوگا, اور کاؤنٹر میں سمجھتا ہوں وہی ہوگا 1+, بیکاز اور کوئی راستہ نہیں ہے. اب خطرہ اس میں یہ ہے کہ یہ بات ہاتھ سے نہ نکل جائے. انڈیا کچھ کرتا ہے پھر ہم کاؤنٹر کرتے ہیں, پھر انڈیا کچھ کرتا ہے ہم کاؤنٹر کرتے ہیں. ہماری ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک 1+ ہی ہو. 4 بندے مارتے ہیں, 5 مار دینے ہیں, 3 جگہ تے اٹیک کی 4 کر دینے ہیں, ٹھیک. اور مگر اگر یہ LOC ہیٹ ہو گئی اور تھریٹ آف وار ہو گئی اور انڈیا نے آرمیز موو کرنی شروع کر دی, تو پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کود جائے گی اور باتیں شروع ہو جائیں گی. مگر ایک بات واضح ہے, لاسٹ ورڈ, کہ یہ جو کچھ ہوا ہے, اب اگر آپ یہ نہ توقع کریں کہ یہ جلدی جو ہے نا برف جو بن رہی ہے یہ پگھلے گی, یہ ایسے ہی چلے گا. اب انڈیا پاکستان کے ریلیشنز ٹھیک نہیں ہوں گے فار سم لانگ ٹائم, انفارچونیٹلی. تجارت بھی نہیں ہوگی. آپ دیکھیے نا 2019 کے بعد اب 25 ہو گئی ہے, ابھی تک تجارت نہیں ہوئی. ایک چیز کی تھی انہوں نے کہ انہوں نے کشمیر کو ہضم کر لیا تھا, اس کے بعد تجارت ہی رک گئی, آنا جانا رک گیا. ٹھیک, جب تک BJP بھی انڈیا میں ہے, آپ توقع یہ مت کریں کہ انڈیا پاکستان کے تعلقات ٹھیک ہوں گے یا بہتر ہوں گے یا سافن ہوں گے. اور نہ سارک ہوگی نہ اس قسم کی چیزیں ہوں گی. اب پہلے تو یہ سارک والی بات بھی چل رہی تھی نا کہ آگے سارک بھی ہوگی. آج تو سارک ممبرز کے حوالے سے بھی وہ فارغ ہو گیا, فارغ کر دیا ویزاز کو. ویزا تو ہونے تھے مگر سارک کانفرنس بھی تھی. پہلے انڈیا نہیں آنا چاہتا تھا پاکستان اور نہیں کرنا چاہتا تھا, تو اب تو آپ ٹینشن بڑھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں. ٹینشن شارٹ رن میں بڑھے گی, میڈیم ٹرم میں سٹیبل ہو جائے گی, لانگ ٹرم میں سولوشن کوئی نہیں ہے. یہ ایسے ہی چلے گا until the BJP changes and there is a new government in India, اور شاید کوئی اور نئے حالات ڈیولپ ہوں جس کے ساتھ کو امن کی بات ہو. مگر ابھی کوئی چانس نہیں ہے امن کا, چانس وار کا بھی نہیں ہے, مگر ٹینشن بڑھنے کا چانس ہے.